اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کعبہ طور پر اللہ کی بارگاہ سے کلام کرنے لگے، کہنے لگے یا رب کعبہ، آپ کی بارگاہ کے اندر موسیٰ حاضر ہے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کیا حکم ہے فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اگر اس پوری کائنات کے اندر کوئی اگر میرا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا تو میں جہنم کا منہ دنیا کی طرف کھول دیتا، اور اگر کوئی موسیٰ اس دنیا کے اندر جو میرا ایمان لے کر آتا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ ساری دنیا سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنے موسیٰ علیہ السلام سے کہ رب کعبہ نے فرمایا موسیٰ اس ساری دنیا کے اندر ایک جملہ، ایک الف لفظ ایسا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو اگر ریت بنا دیا جائے تو ان ساری دنیا کے پہاڑوں کی ریت سے زیادہ وزندار وہ گناہ ہے، وہ الفاظ ہے۔ میرے موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمایا یا اے مولائے کریم پروردگار عالم، وہ اتنا بڑا جملہ کیا ہے، اتنا بڑا کیا الفاظ ہیں کہ جو اللہ تیری بارگاہ میں اتنے ناپسندیدہ ہے اور اتنے گناہ ہے کہ ساری زمین اور آسمان کے جتنے یہ پہاڑ ہیں ان سب کی ریت کے ذروں سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ وہ الفاظ یہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو بلائے اور بچہ ادھر سے جواب دے کہ اماں میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس بچہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے نزدیک یہ الفاظ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری زمین کے پہاڑوں کو ایک طرف جمع کر دیا جائے، ان پہاڑوں کی ریت کے برابر، یعنی سارے پہاڑوں کو ریت میں بدل دیا جائے اور اس کی ریت سے زیادہ سب سے بڑا گندا الفاظ میرے نزدیک یہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اندازہ لگانا چاہیے کہ ساری دنیا کے پہاڑ کتنے ہو سکتے ہیں، اور صرف یہ جملہ کہ ماں بلائے بیٹے ادھر آ جا اور باپ کہے کہ بیٹے ادھر آ جا، بیٹا جواب میں یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے سامنے یہ جملہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب تمہارے رب نے حکم دیا کہ عبادت کرو صرف اللہ کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور جب یہ بوڑھے ہو جائے، چاہے ماں بوڑھی ہو جائے چاہے باپ بوڑھا ہو جائے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو جس طرح کہ تمہارے ساتھ انہوں نے بچپن کے اندر حسن و سلوک کیا ہے۔ اب حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا صحیح وقت پر نماز پڑھنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اور دوسری جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے، تم اپنے والدین کے ساتھ کرو، اور جب تمہارے بچے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ اور فرمایا آگے دوسری حدیث میں فرمایا جو والدین سے نیک سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا جو روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن اپنی والدین کی قبروں کی زیارت کرے گا اللہ رب العزت اسے بخش دے گا اور اس کے سارے بد عمل کو نیک عمل کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اور ایک جگہ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اپنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک سلوک کا اجر یہ ہوگا اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ آگے آقا نے فرمایا جیسے کہ ایک بندے کی 3 سال عمر تھی اور وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا، احسان اچھے سلوک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی 3 سال کی عمر کو 30 سال کے اندر بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اپنی والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 30 سال اگر عمر ہوگی اس کو 3 سال کے اندر بدل دیتا ہے، یعنی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اس وقت ہمارے بیچ میں بے شمار نوجوان ایسے موجود ہیں جو آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر جب ایک باپ مزدوری کرتا ہے
میرے آقا نے فرمایا ماں تمہاری جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے کہا آقا ماں باپ کا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ماں اور باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، ماں اور باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت اور جہنم سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر ماں کی باپ کی خدمت کی جائے تو ماں اور باپ جنت ہے، اگر ماں اور باپ کی خدمت نہ کی جائے ماں اور باپ دونوں تمہارے لیے جہنم ہے۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ہر دن صبح دو دروازے کھلتے ہیں، اور فرمایا وہ دو دروازے کون سے؟ فرمائے دو دروازے جنت کے کھلتے ہیں۔ پھر فرمایا دو دروازے کھلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا فدا کا بھی امی، آقا ماں باپ قربان، دو دروازے کون سے ہیں؟ فرمایا جہنم کے کھلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا سے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ جنت کے دو دروازے کس کے لیے کھلتے ہیں؟ فرمایا وہ بچہ جو رات کو ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اور اسی حالت میں سو گیا، اس کی ماں بھی اس پر خوش ہے، اس کا باپ بھی اس پر خوش ہے، وہ جب صبح اٹھتا ہے اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ دونوں راضی ہیں، اگر ایک راضی ہے ایک دروازہ کھلے گا۔ فرمایا اسی طرح جس بیٹے نے اپنی ماں اور باپ کو ناراض کیا اور سو گیا، دونوں ناراض رہے، صبح اسی حال میں اس بچے نے کی، تو فرمایا اس بچے کے لیے دو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک کو ناراض کیا ایک جہنم کا دروازہ، اور اگر دونوں کو ناراض کیا تو دو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں اب ذرا ہم اپنے قربانوں میں جھانک کر آئے، ابھی بھی ہم میں کہیں نوجوان یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کرو ہم میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے جہنم کے دروازے کھولے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں فخر کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، روزوں میں فخر کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، حج پر فخر کرتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے دکانیں ڈالی ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے بے مال ہیں، ہم بڑی بڑی بزنسوں کے مالک ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہم نے بڑی اچھی بیوی سے نکاح کرنے کے بعد اپنے والدین کو الگ کر کے کہہ دیا کہ لوگ کہنے لگے کہ باپ کی ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بیٹے نے کہا نانا میرے لیے جنت میں جانے کے لیے میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہنے لگا نمازیں ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا میں روزے دار بھی ہوں۔ پھر پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا میں زکات بھی دیتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کیا میں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہا میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال اٹھا یا رسول اللہ نمازی، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا، مساکین کو کھانا کھلانے والا، یا رسول اللہ جنت میں جائے گا؟ صرف ماں باپ کا نافرمان ہے، باقی سب عمل کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکات اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا اپنی جگہ ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمازیں تب کام دے گی جب تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہیں، عبادتیں تب کام دے گی جب تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہیں، یہ زکات تب کام دے گی جب ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر راضی ہیں۔ تو قریشی کے باپ کو کسی کی ماں کو والدین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نوجوان کیا کرتے ہیں، جب مارکیٹوں میں یا سکولوں میں کہیں جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے تمہارا باپ کیا ہے، وہ کہیں گے جناب وہ فلاں پروفیسر جو وہ میرا باپ ہے۔ تو یا کہہ دیتے ہیں وہ جو میرا باپ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے، اپنی ماں اور اپنی باپ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ بتایا جائے یہ چلنے والی میری ماں ہے تو لوگ، یہ سامنے والے نوجوان یہ کہیں گے کہ تیری یہ ماں بوڑھی ماں ہے، تیرا باپ غریب باپ ہے۔ تو میرے آقا کی حدیث سنو، میرے آقا نے فرمایا وہ نوجوان جو اپنے باپ کو باپ نہ کہے، کسی غربت کی وجہ سے یا کسی مفلسی کی وجہ سے، اگر اس کا باپ غریب ہے، کم مال ہے، دوسرے باپ کو اپنا باپ کہے، دوسری ماں کو اپنی ماں کہے، یا اپنی ماں کا انکار کر دے یا اپنے باپ کا انکار کر دے، میرے آقا نے فرمایا اس پر کروڑا لعنت ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر جنت حرام ہے۔ ایک بوڑھے کا قصہ تاریخ کے اندر بڑا ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے 4 بیٹے تھے، اور جب چاروں بیٹوں کا جب باپ بوڑھا ہو گیا، ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ جناب اب وقت یہ آ چکا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس باپ کو خدمت کی ضرورت ہے،
لہٰذا اب ایک بات کریں، اگر اس باپ کی خدمت میں کروں گا تو مجھے وراثت میں سے، زمین میں سے کوئی حصہ نہیں دینا۔ تو ان باقی والے بھائیوں کو کہا اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی زمین میں وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو وہ تین بھائی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر ماری، اشاروں میں گفتگو کی، کہا یہ کیا مسئلہ ہے، ایک باپ کی خدمت اور دوسرا زمین میں سے حصہ نہیں، وراثت میں سے حصہ نہیں۔ لہٰذا ایک بات کرے کہ ہم اسی کو کہہ دیں کہ تو ہی باپ کی خدمت کر۔ اور اس نوجوان کی مرضی بھی یہی تھی کہ یہ باپ مجھے دیا جائے خدمت کے لیے، اور وہ اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب یہ تحفہ قبول کیا تو اس کا جتنا زمین اور جتنی جائیداد اور جتنا مال، جتنی پراپرٹی تھی، وہ تینوں بھائیوں نے تقسیم کر لی اور اس کو صرف باپ خدمت کے لیے دیا گیا۔ اب جب اس کا باپ بڑھاپے میں پہنچا، باپ کی خدمت کرتا رہا، آخری وقت آیا، باپ دنیا سے انتقال کرتے کرتے یہ کہہ گیا، بیٹے میں تجھ سے راضی ہو، بیٹے میں تجھ سے راضی ہو۔ بیٹے کا انتقال ہو چکا۔ آج جب باپ کا انتقال ہو چکا تو جب باپ انتقال فرما گیا تو وہ بیٹا جو ہے اب صرف ایک، یعنی کہ بدن پر لباس ہے، باقی نہ پیسے ہیں، نہ جائیداد ہے، نہ مکان ہے، نہ پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ دے کر باپ لیا تھا۔ ایک دن اچانک سو جاتا ہے، ایک اللہ کا ولی خواب میں آتا ہے، کہتا ہے نوجوان فلاں درخت کے نیچے 100 دینار رکھے ہیں، وہ اٹھا کر لے آ اور اپنی ضروریات کو پورا کر۔ اس نوجوان نے جواب دیا، کیا اس میں اللہ کی برکت ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی برکت نہیں ہے۔ اب کثرت اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے۔ ویسے 100 دینار تو الگ بات ہے، 100 دینار تھے، لیکن برکت نہیں تھی۔ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ اس نے دوسرا دن خواب میں گزرا، اس نے کہا وہ فلاں درخت ہے، اس کے نیچے 10 دینار ہے، لہذا جا اٹھا لے۔ اس نے کہا ان میں اللہ کی برکت ہے، کہا لیکن برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب تیسری دن خواب آئی، اسی اللہ کے ولی نے کہا اس درخت کے نیچے 1 دینار پڑا ہے۔ اس نے کہا جا اٹھا کر لیا۔ اس نے کہا میں اسے اٹھا تو لوں، مگر یہ بتا اس میں اللہ کی برکت ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا ہاں، اس کے اندر اللہ کی برکت ہے۔ وہ نوجوان اٹھتا ہے صبح، دیکھو جنہوں نے پراپرٹی لے لی ان کا حال بھی دیکھو، اور جنہوں نے باپ کو لیا ان کا حال بھی دیکھو۔ وہ نوجوان اٹھا اور 1 دینار لے کر اپنے گھر میں آیا۔ صبح مارکیٹ میں تک اس کو لے کر سامان خریدنے کے لیے گیا۔ ایک سامنے کوئی یہ مچھلیاں بیچنے والا تھا، اس کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس مچھلی والے نے اعلان کیا آج تمہاری مچھلیوں کی، ہماری مچھلی جو ہے وہ سیل پر لگی ہے۔ 1 دینار کے اندر 1 مچھلی ملتی تھی، مگر آج 1 دینار کے اندر 2 مچھلیاں مل رہی ہیں۔ اس نوجوان نے وہ 1 دینار دی اور 2 مچھلی لی۔ جب دونوں مچھلی لی اور گھر کے اندر لایا، دونوں مچھلیوں کو ذبح کیا تو دونوں مچھلیوں کے اندر سے 2 موتی نکل گئے۔ اب جب 2 موتی نکلے، وہ 2 موتی لے کر بازار میں سنیارے کی دکان پر، سونے والے کی دکان پر گیا۔ اسے کہنے لگا کہ میرے یہ 2 موتی آپ خرید لو اور مجھے ان کے بدلے میں کچھ رقم وغیرہ دے دو۔ اس نے کہا کہ جناب جو تیرے ہاتھ میں 2 موتی ہیں، ان موتیوں کی قیمت اس پورے بازار کے اندر نہیں کوئی ادا کر سکتا ہے، یہ بڑے مہنگے موتی ہیں۔ جب یہی واقعہ چلنا تھا، بات پھیلتے پھیلتے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی کہ کوئی دوست بندہ ہے، اس کے پاس موتی ہے اور وہ خریدنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ لہذا بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیج کر اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کہا لا موتی کہاں ہے؟ اس نوجوان نے 1 موتی بتایا، کہا یہ موتی ہے، خرید لے۔ بادشاہ نے کہا کیا اس کے بدلے میں چاہیے؟ کہا جو اس کا رقم بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت اتنی ہے کہ 30 اونٹوں پر جتنا بھی سونا لادنا چاہو لاد کر لے جاؤ، 30 اونٹیں جو ہے سونے کی لاد کر لے جا، 1 موتی میرے حوالے کر دے۔ اس نوجوان نے 30 اونٹوں پر سونا لادا اور اپنے گھر کے اندر واپس آیا۔ جب آیا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور موتی بھی ہے؟ اس نے کہا 1 اور موتی بھی ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا گھر ہے۔ کہا اس کو بھی لے کر آ جا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا پہلے مجھے اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، تب 30 اونٹوں پر میں نے بیچ دیا تھا، لیکن آج سن لے اگر تو 30 اونٹ جو ہے سونے کی بڑھ کے دے گا تب بھی نہیں دوں گا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا اب 60 اونٹ اگر تو سونے سے بڑھ کے دے گا تو میں تجھے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے کہا لا، 60 اونٹ سامنے لائی گئی اور 60 اونٹوں پر جتنا سونا اٹھا سکتی تھی لاد کر دیا۔ وہ نوجوان لے کر گھر آیا اور اس وقت کے اندر پوری دنیا کا نمبر 1 امیر
شبیر بن گیا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، وہ نوجوان جو آج اپنے ماں باپ کو 5 یا 10 کنال زمین کی وجہ سے نکال دیتے ہیں، وہ نوجوان جو آج ایک آمدہ بیوی کی صورت کے اندر کسی سے نکاح کرنے کی بعد کہہ دیتے ہیں مجھے بتاؤ تمہاری بیوی تم سے محبت تب کرتی ہے جب تم اس کی ضروریات کو پوری کرو گے، تمہاری بیوی تمہارے سے محبت تب کرتی ہے تب اس کے اخراجات پوری کرو گے۔ اگر واقعہ بیوی کی محبت حق ہے تو بیوی کو 2 ٹائم کا کھانا بند کرو، محبت کا پتہ چل جائے گا۔ بیوی کو 1 دن کا لباس بند کرو، محبت کا پتہ چل جائے گا۔ بیوی سے 5 دن کی ہم بستری کو الگ کرو، محبت کا پتہ چل جائے گا۔ بیوی اپنے مہکے میں جا کر بیٹھ جائے گی، لیکن خدا کی قسم ماں وہ ماں ہے۔ ایک نوجوان نے کسی عورت پر فدا ہوا اور فدا ہو کر کہنے لگا اگر تم مجھ سے شادی کرے گی تو میں تو جو چاہے گی میں کر لوں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس عورت نے ایک شرط رکھی، کہا آپ سے شادی کرنے میں میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا آپ اپنی اماں کا کلیجہ نکال کر میرے حوالے کر دو۔ اس نے یہ شرط قبول کر لی، گھر آیا، ماں سے کہنے لگا اماں جنگل میں جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب جنگل کی طرف لے کر گیا، ہیبت ناک جنگل میں پہنچا، بیٹے بدبخت نے ایک دم چھرا نکالا اور ماں کے کلیجے میں مارا۔ جب ماں کا کلیجہ نکال دیا، ماں کہنے لگی بیٹے خدا کی قسم ہے میرے کلیجے پر چھری مت چلا، مجھے جنگل میں چھوڑ دے، میں بھوکی رہوں گی، پتے کھاؤں گی، مگر مجھے میرے جو سینہ چاک مت کرنا۔ اس نے کوئی بات نہ سنی، ماں کا کلیجہ نکال کر واپس روانہ ہوا۔ راستے میں اچانک ٹھوکر لگی، نیچے گرا، ماں کا کلیجہ ہاتھ میں تھا۔ اس کلیجے سے آواز آئی او بیٹے لگ تو نہیں گئی، او میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں آئی، او میرے بیٹے تجھے زخم تو نہیں آئی۔ خدا کی قسم ماں وہ ہے جب مر بھی جائے تو محبت ماں کی ماں رہتی ہے۔ جب ماں کا کلیجہ نکال دیا گیا، ٹوٹے ہوئے کلیجے سے آواز آتی ہے۔ آج ہم ماں کا حق ادا کرتے ہیں، ہم دکان پہ جاتے ہیں، 1000 کا سوٹ بیوی کے لیے لایا، 900 کا ماں کے لیے لایا۔ کہا اماں میں نے تیری خدمت نہیں کی ہے۔ کہا بیٹے کیا کیا ہے؟ کہا اماں میں نے تجھے 900 کا سوٹ لایا، تیری ماں کی قیمت 900 نہیں ہے، تیری کامیابی تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ تجھے بھول گیا وہ وقت، تجھے بھول گیا جب تم ننھا سا تھا، تجھے کوئی پالنے والا نہیں تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے اور نوجوانوں وہ دن یاد کرو نا جب تمہارے شکم کے اندر، تم ماں کے شکم کے اندر تھے، تمہاری ماں نے تکلیف اٹھائی ہے، جب تم ماں کی گود میں آئے تمہاری ماں نے خون پلایا، جب تم جوان ہو گئے ماں چھڑانے لگی، دودھ چھڑاتے چھڑاتے 2 سال لگ گئے۔ آج ہمارا حشر یہ ہے ہم نے ماں کو نکال دیا، ہم نے بیوی کو بسا دیا۔ آج ہم پہلے آفر کرتے ہیں ہم شادی تب کریں گے ماں کا مکان الگ ہو جائے، ہم شادی تب کریں گے باپ کا مکان الگ ہو جائے۔ فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن باپ جو ہے نا اس کے قدموں میں وہ جوڑا ہے جو تجھے پالتے پالتے مزدوری کرتے کرتے ساری زندگی گھسا دیا، توڑ پھوڑ دیا، اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھایا، تجھے خوش رکھا، خود مزدوری پہ رہا، تجھے خوش کرتا رہا۔ لیکن آج وہ وقت آیا کہ بیٹا باپ کو بھول گیا، بیٹا جو ہے ماں کو بھول گیا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں یہ ماں کی محبت ہے، جو ماں سے الگ ہو گیا۔ ایک اللہ کے پیارے ولی ایک قبرستان سے گزرنے لگے، اس رات کو کہیں اس محلے میں سو گئے، اتنے میں قبرستان سے آواز آئی، گدھے کی طرح چلانے کی آواز آئی۔ اس نے صبح اٹھ کر محلے والوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے جس کی قبرستان میں سے رات قبر کھل گئی اور قبر کے باہر آیا، گدھے کی طرح آواز تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی بوڑھی ماں کے پاس جاؤ، وہاں پوچھو یہ کون ہے۔ جب ماں کے پاس گیا اس نے پوچھا وہ بیٹا تیرا ہے جس کی قبرستان میں رات قبر پھٹی اور گدھے کی طرح باہر آواز آئی چلانے کی؟ اس اماں نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کیا وجہ یہ گدھے کی طرح رات کو کیوں چلاتا ہے، قبر سے باہر کیوں آیا، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس ماں نے کہا یہ شراب پیتا تھا اور میں اس کو منع کرتی تھی بیٹے شراب مت پی، میں اس کو برائی سے روکتی تھی، مگر یہ میری بات کو نہیں مانتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے کہا گیا اماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، اور میرے منہ سے نکل گیا بیٹے یا اللہ تجھے گدھا بنا دے گا، اور جس دن سے یہ مر گیا ہے یہ قبر سے گدھے کی طرح چلاتا ہوا باہر نکلتا۔ لیکن اب یہ حقائق سننے کے بعد وہ نوجوان اپنے قربانوں میں جا کے دیکھیں جو اپنے ماں باپ جب گالیاں دیتے ہیں کہتے تو کتے کی طرح بھونکتی ہے، باپ کو کہتے تو کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے معاشرے، آج ہمارے سماج کا عالم یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے
جہنم میں جب اس کو داخل کر دیا جائے گا اس کے اوپر اس طرح آگ برسے گی جس طرح زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں، فرمایا اس طرح جہنم کی آگ برسے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ میرے آقا سب کی شفاعت کریں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، اور لیکن ایک وقت آئے گا میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت میں ہوگا، مجھے آواز آئے گی، رونے کی چلانے کی آواز آئے گی، میں پوچھوں گا اے اللہ یہ کون ہے؟ آواز آئے گی یہ ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں جا کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑوں گا، کہوں گا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر اٹھاؤ، ان کی سفارش مت کرو، اللہ ان کو جنت نہیں دے گا تو نہیں دے گا۔ آئے میرے رب آقا فرماتے میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا، اپنے جنت کے مقام میں چلے جاؤں گا، پھر مجھے آواز آئے گی ان کے رونے چلانے کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ جا کر میں عرش کے ساتھ جو نیچے سجدے میں پڑوں گا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے محمد اٹھ جا، آج ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، آج ان کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا۔ میں پھر عرض کروں گا واپس اپنی جگہ پر آؤں گا، مجھے پھر چلانے کی آواز آئے گی، تیسری جگہ جب جا کر میں عرش کے سائے کے نیچے عرش کی جب سجدے میں گر جاؤں گا، کہوں گا رب کعبہ ان کی مغفرت فرما، آج میں محمد ان کی ضمانت لیتا ہوں انہیں بخش دے۔ آواز آئے گی یا محمد اٹھ جا سجدے سے، آج ان کی سفارش نہیں ہوگی اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے مولا اب مجھے بتائیے جہنم میں کون سے عذاب میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ حضرت مالک علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے جاؤ جہنم کا دروازہ کھولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ جہنم کا دروازہ کھولیں گے حال یہ ہوگا ان کے نیچے سانپ اور بچھو بچھائے ہوں گے، ان کو فرشتے کوڑے مارتے ہوں گے، وہ چلچلاتے ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ اگر قیامت میں یہ عذاب اگر جہنم میں ہوگا وہ شیطان کا ہوگا، اور سب سے اونچے درجے پر شیطان، اس کے نیچے والے درجے میں سب سے بڑا ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور باقی جہنمی ان سے کم درجے میں آئیں گے۔ میرے آقا فرمائیں گے جب میں یہ دیکھوں گا برداشت نہیں ہوگا، میں پھر جا کے عرش کے نیچے سجدے میں گروں گا، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ رب کی بارگاہ سے جواب آئے گا یا محمد آج ان کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے پھر میں عرض کروں گا اے اللہ مجھے ان کے ماں باپ سے ملایا جائے، ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ آواز دی جائے گی ان کے ماں باپ جنت میں ہیں، دیگر مقامات پر ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو ایک بوڑھی مجھے ملے گی، وہ بوڑھی فرمائے گی کہ یا رسول اللہ آج میں ان کو معاف نہیں کروں گی، میں اس سے کہوں گا آپ کا بیٹا جہنم میں ہے، بڑے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے، لہذا آج اس کی سفارش کرو، آپ اسے راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ اسے بخش دے۔ وہ ماں جواب دے گی کہے گی اے یا رسول اللہ یہ جب جوان تھا اس یہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اخلاق رکھتا تھا، زیادہ محبت رکھتا تھا، اس کے پاس مال بھی تھا دولت بھی تھا، مگر مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، یا رسول اللہ جتنا عذاب آج ان کو ہو رہا ہے ہونے دو مگر میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لیے دوسری ماں آ جائے گی وہ بھی یہی عرض کرے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو ایک بات کر لو، آپ ان کو دیکھ کر آ جاؤ۔ جب دیکھنے کے لیے جائیں گے تو عالم یہ ہوگا جب ماں باپ اس جہنم کے طبقے اس کونے پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ان کی اولاد کو پھینک دیا گیا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے جسم جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، راکھ ہوں گے، کوئی پہچان نہ ہوگی۔ ماں باپ جب یہ دیکھیں گے ماں کا دل اس وقت بھی کانپ اٹھے گا، او میرے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس آگ میں جل رہا ہے، او میرے اللہ مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو چکی ہوں، اے اللہ میں اپنی اولاد سے راضی ہو چکی ہوں، آج ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے۔ میرے آقا فرمائیں گے اے اللہ ان کے والدین ان سے راضی ہو گئے ہیں لہٰذا اب جنت میں داخل کرو۔ لیکن اب بھی اللہ کا جواب کیا آئے گا سنو، میرے رب فرمائیں گے یا محمد یا رسول اللہ ابھی بھی ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ان کے ماں باپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے راضی ہو جاؤ۔ جب تک یہ خوشی سے اپنی مرضی سے راضی نہ ہو جائے ان کو ہرگز جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ اتنے میں ان کے والدین عرض کریں گے
یا اللہ ہم اپنی رضامندی سے، ہم اپنی خوشی سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر آزاد کر دیا جائے، ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوگا یا رسول اللہ اب جن جن کے ماں باپ نے ان کو معاف کر دیا ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی آقا نے کتنی بار اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، لیکن اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو اس لیے ماں باپ کا نافرمان تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک نہ اس کو اس کا والدین معاف کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا۔ روزہ رکھنے نہ کھانے والا دنیا میں عذاب نہیں، آخرت میں ہوگا۔ زنا کار کو دنیا میں عذاب نہیں، آخرت میں عذاب ہوگا۔ ہر گناہ کا عذاب آخرت میں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان کا قصہ فرمایا کہ اس کا روح کا وقت نزا آیا، موت کا وقت آیا، تو اس کو سارے کہنے لگے کہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنے میں میرے پاس اس کی بیوی آئی، شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑا نمازی تھا، قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، سارے عمل کرنے والا تھا، لیکن آج اس کی نزاع کا وقت آیا اور اس کو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں مگر وہ نہیں پڑھ رہا۔ میرے آقا دوڑ کر گئے اس نوجوان کے پاس، وہ بستر پر تڑپ رہا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے، بلا کر لاؤ۔ اس کی ماں کہیں الگ سی کسی مکان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس کی ماں سے کہو اگر تو اس کے پاس آ سکتی ہے تو آ جا، ورنہ میں اس کے پاس چلے جاتا ہوں۔ اس ماں نے جب یہ سنا تو کہا میں کائنات کے نبی کو تکلیف دینا برداشت نہیں کرتی، لہٰذا میں میرے آقا سے فرماؤ آپ وہیں پر تشریف فرما رہے، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ میرے آقا کے پاس وہ بوڑھی آئی تو میرے آقا نے فرمایا آپ اس سے ناراض ہو؟ تو ماں نے جواب دیا ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا جب یہ جوان تھا میں بوڑھی ہو چکی تھی، مجھے ہمت نہیں تھی، کوئی کسی چیز لانے کی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو یہ میرے پہ ظلم کرتا تھا، یا رسول اللہ میں اس پر ناراض ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک کام کرو میرے صحابہ، فرمایا یا رسول اللہ ہم حاضر حکم کریں۔ میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور اس نوجوان کو ان لکڑیوں میں ڈال کر جلا دیا جائے، اسے راکھ کر دیا جائے۔ یہ کہنا تھا، ماں کا دل تھا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو جلایا نہ جائے، یا رسول اللہ میرے بچے کو اس طرح سے نہ میرے سامنے جلایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو یہ برداشت کرتی ہے، اگر تو یہی چیز سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو جلایا نہ جائے، تو پھر تیرا بچہ اس وقت جو ہے ایمان سے ہٹ کر کفر پر مر رہا ہے، اس لیے کہ تو اسے ناراض ہے۔ اگر تو راضی ہو جائے گی تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جاؤ میں اسے راضی ہوں۔ تو اس ماں نے کہا جب میں ایسے ہی کہنا تھا کہ یا رسول اللہ تم گواہ ہو میں راضی ہوں، اتنا سارا کہنا تھا، وہ بستر پر پڑا ہوا نوجوان پکار کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگ، میرے نوجوانوں، اگر ایسا ہی ہو گیا کہ کل قیامت میں جب ہمارا موت کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، ہم بستر پر پڑے ہوں گے، ہمارا ماں ہم سے ناراض ہوگی، ہمارا باپ اگر ہم سے ناراض ہوا، آخرت تو دور کی بات تھی، دنیا کی دولت تو ہم سے چھین لی جائے گی، یہ مکان اور محل تو ہم سے چھین لیے جائیں گے، ہمارے پاس بچے گا ایمان۔ لیکن وہ ایمان بھی اگر اس وقت چھین لیا گیا کہ تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تجھے آج کلمہ نصیب نہیں، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو تجھے آج کلمہ نصیب نہیں ہے، تو میرے نوجوانوں پھر موت بھی نہیں ہوگی، خاتمہ بھی کفر پر ہوگا، دنیا سے بھی چلے جائیں گے، آخرت سے بھی چلے جائیں گے، ورنہ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں پہنچو۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے یہی ہمیشہ التجا کرتا ہوں کہ یہ جوانی 4 دن کی ہے، آج آپ جوان ہیں، کل آپ کے باپ جوان تھے، کل آپ کے باپ مشقت کے دروازے پر تھے، آج آپ مشقت کے دروازے پر آئیں گے، کل آج آپ کے ابا آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، کل آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے۔ اس لیے آپ مال کی محبت چھوڑ دو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں گاڑیوں کی اور ان چیزوں کی محبت چھوڑ دو، اپنی ماں کی قدموں میں آؤ۔ جب تم ماں کی قدموں میں آؤ گے یہ آسمان کی ہر چیز تمہارے قبضے میں آ جائے گی، یہ دنیا کی ہر چیز تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ نبی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نبی عام انسانوں کو نہیں بنایا گیا، اربوں میں ملین میں لوگوں کو نہیں، ایک بندے کو بنایا، ایک جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک نبی پوری دنیا کے لوگوں میں سے ایک نبی چنے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کی طرف نکلے، ان کو سواری کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کوئی سواری کا انتظام ہوگا؟
تو اللہ رب العزت نے کہا اسی بستی کے اندر جہاں تم اس وقت موجود ہو ایک میرا بندہ ہے، آپ اس کو کہو وہ سواری کا انتظام کر کے دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس بندے کے پاس، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے دور جانا ہے لہٰذا کوئی سواری کا انتظام ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں رک جاؤ سواری کا انتظام ہوگا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا آسمان کے اوپر بادل جو ہیں وہ ارد گرد گھوم رہے تھے، ان میں سے ایک بادل کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ زمین پر آیا، اور اس نوجوان نے کہا اے بادل یہ نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو اپنے اوپر سوار کرو اور جہاں چاہے وہاں چھوڑ کر ان کو آ جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوار ہونے کے بعد کہنے لگے ایک بات بولو، میں نبی اور آپ عام بندے ہو، آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے کس وجہ سے دیا کہ آپ بادلوں کے ٹکڑوں کو بناتے ہو؟ کوئی عام بات چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں ماں کی خدمت کرتا تھا، باپ کی خدمت کرتا تھا، ان کے قدموں میں رہتا تھا، اور میری ماں کہتی تھی اے میرے اللہ میں اس اپنے بیٹے سے ناراضی ہو چکی ہوں، اس نے میری ہر بات کو مانا، کسی بات کا انکار نہ کیا، اے اللہ اب جب یہ میرا بیٹا اگر آپ سے جو مانگے گا آپ اس کی ہر بات کو ماننا، کسی بات کا انکار نہیں کرنا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا۔